السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 24 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جاری جنگ منگل کو 25ویں روز میں داخل ہو گئی، جبکہ ممکنہ امن مذاکرات کے حوالے سے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن تہران کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے اور ایک وسیع معاہدے کا امکان موجود ہے، تاہم ایرانی حکام نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ محض وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر مجوزہ حملوں کو 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر میدانی جنگ میں کشیدگی برقرار ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی نئی بارش کی ہے، جبکہ خلیجی ممالک نے متعدد ڈرونز اور میزائل روکنے کی اطلاعات دی ہیں۔ لبنان اور عراق میں بھی لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ لبنان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایرانی سفیر کی منظوری منسوخ کر کے انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا ہے اور ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی لبنان نے ایران میں اپنے سفیر کو بھی مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے اور تہران پر سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیلی فوج لبنان پر مسلسل فضائی حملے کر رہی ہے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد حزب اللہ کی جانب سے سرحد پار حملوں کے جواب میں جنوبی لبنان میں زمینی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ حزب اللہ، جو ایران کی حمایت یافتہ تنظیم ہے، اس سے قبل اسرائیل کے مبینہ خلاف ورزیوں کے باوجود نومبر سن 2024 کی جنگ بندی پر قائم رہی تھی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر حملوں کی نئی بوچھاڑ شروع کی ہے۔ ان حملوں میں ایلات دے مونا اور شمالی تل ابیب سمیت مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ عماد اور قدر میزائلوں کے ساتھ ڈرونز بھی استعمال کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ابھی تمام فوجی صلاحیت استعمال نہیں کی گئی اور ضرورت پڑنے پر مزید کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جنوبی اسرائیل میں نقصان ہوا ہے، جبکہ تل ابیب میں کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے ہیں اور املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب ایران کے شہر اصفہان میں توانائی کے اہم انفراسٹرکچر پر فضائی حملوں کی اطلاعات ہیں، جبکہ خرم شہر پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تبریز میں رہائشی علاقوں پر حملوں کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ سیاسی محاذ پر صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ ایک ممکنہ معاہدے کے قریب ہیں، جس کے تحت ایران کو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا اور آبنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا۔ تاہم ایران نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی باضابطہ مذاکرات جاری نہیں ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں اپنے موقف میں نمایاں تبدیلی کی ہے۔ ابتدائی طور پر ایران کو سخت دھمکیاں دینے کے بعد اب انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے۔ خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق خلیجی ممالک کی جانب سے ممکنہ تباہ کن نتائج کی وارننگ کے بعد امریکہ نے اپنا موقف نرم کیا ہے۔ مزید برآں برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عاصم منیر نے امریکی صدر سے رابطہ کیا، جبکہ شہباز شریف نے ایرانی صدر سے گفتگو کی۔ پاکستان نے ممکنہ ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش بھی کی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران سے جاری کشیدگی کے تناظر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کی تصدیق کی ہے۔ مغربی خبر رساں اداروں کے مطابق جب امریکی نمائندہ خصوصی برائے جنوبی ایشیا اسٹیو وٹکوف
اور ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر کے ممکنہ دورہ اسلام آباد کے بارے میں سوال کیا گیا تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولین لیوٹ نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک حساس سفارتی معاملہ ہے اور امریکہ ایسے امور پر میڈیا کے ذریعے بات چیت نہیں کرتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بدلتی صورتحال میں کسی بھی ممکنہ ملاقات یا پیش رفت کو اس وقت تک حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے باضابطہ اعلان نہ کیا جائے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 نکات پر مشتمل پیغام بھی بھیجا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ایران سے متعلق مذاکرات میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ادھر ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے کہا ہے کہ اگر تمام فریقین متفق ہوں تو پاکستان ایسی کسی بھی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے بیانات کا مقصد توانائی کی قیمتوں پر اثر انداز ہونا اور اپنے فوجی منصوبوں کے لیے وقت حاصل کرنا ہے، جبکہ ایران کا موقف برقرار ہے کہ اس نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ بحرین نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے آبنائے ہرمز میں طاقت کے استعمال کی اجازت دینے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ مجوزہ قرارداد میں تمام ضروری اقدامات کی منظوری کی سفارش شامل ہے، جسے امریکہ اور خلیجی ممالک کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، تاہم اس کی منظوری کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں۔ بحرین نے ایک بحری اتحاد قائم کر کے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کی تجویز بھی دی ہے، جبکہ فرانس اس معاملے پر متبادل قرارداد تیار کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز دشمن ممالک کے سوا تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ اقوام متحدہ کی میری ٹائم ایجنسی میں ایران کے نمائندے علی موسوی نے کہا کہ ایران خلیج میں بحری سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھے گا، تاہم موجودہ کشیدگی کی ذمہ داری اسرائیل اور امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث عراق کی فضائی حدود بند ہونے سے سینکڑوں پاکستانی زائرین وہاں پھنس گئے ہیں۔ کربلا میں موجود زائرین، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل ہیں، شدید مالی اور طبی مشکلات کا شکار ہیں۔ زائرین نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ان کی واپسی کے لیے فوری ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ امریکہ کے لاگارڈیا ایئرپورٹ پر ایک کینیڈین ایئر لائن کا طیارہ لینڈنگ کے دوران فائر ٹرک سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں دونوں پائلٹ ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ حادثہ فضائی ٹریفک کنٹرول اور سیکیورٹی عملے کی کمی کے باعث جزوی آپریشنل بندش کے دوران پیش آیا۔ 19 مارچ کو دہلی سے وینکوور جانے والی پرواز 7 گھنٹے سے زائد وقت تک فضا میں رہنے کے بعد واپس اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لوٹ آئی۔ فضائی کمپنی کے مطابق یہ فیصلہ ایک تکنیکی یا آپریشنل مسئلے کے باعث کیا گیا، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ طیارے کی تبدیلی اس کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تمام مسافروں کو اگلے دن دوبارہ روانہ کیا گیا۔ کینیڈا میں مقیم سکھ رہنما مونندر سنگھ نے کہا ہے کہ دھمکیوں کے باوجود وہ خالصتاً تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بیرون ملک سکھ کارکنوں کو نشانہ بنانے کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں۔ یہ معاملہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد مزید شدت اختیار کر گیا تھا، جس پر کینیڈا نے بھارت پر الزام عائد کیے تھے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق اگست سن 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز
गिरफ्तारियां, तशद्दुद और हलाकतों में मुलव्वस हैं, जबकि 1989 से अब तक 96,000 से ज़ायद कश्मीरी जाँ बहक हो चुके हैं। रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया है कि वो इस सूरत हाल का नोटिस लें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान अब्दुल रशीद ने भी आलमी इदारों से मुदाखलत की अपील की है। कतर में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा का मुजवज़ा कंसर्ट मौजूदा इलाकाई कशीदगी के बाइस मुलतवी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंसर्ट 1 अप्रैल को स्टेडियम 974 में मुनक़िद होना था, जिसके तमाम टिकट्स पहले ही फ़रोख्त हो चुकी थीं। मुंतज़मीन का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया, जबकि कंसर्ट की नई तारीखों का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। क्रिकेट। दुनिया की मकबूल क्रिकेट लीग्स में शामिल पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के आगाज़ में सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और शायकीन में जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद भी शुरू हो चुकी है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के साबिक़ कप्तान स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जो मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी के लिए लाहौर पहुंच चुके हैं। ये थी वो ख़बरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।